بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجناس غیر التام وهو ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في واحد أو أكثر من الأربعة الثالثة إلى آخره۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا محسنات لفظیہ۔ انہوں نے فرمایا تھا محسنات لفظیہ کی پہلی قسم کا نام ہے جناس۔ جناس یہ تھا کہ دو لفظ نطقاً یعنی بولنے کے لحاظ سے وہ مشابہ ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں۔ پھر گزارش کی تھی کہ اس جناس کی دو قسمیں، ایک ہے جناس لفظی اور ایک ہے جناس معنوی۔ پھر گزارش کی تھی کہ اس جناس لفظی کی قسمیں ہیں، پہلی قسم کا نام تھا جناس تام، پھر اس جناس تام کی بھی کچھ قسمیں تھیں، اور دوسری قسم ہے جناس غیر تام۔ جناس تام کیا تھا کہ دو لفظ چار چیزوں میں متفق ہوں۔ نمبر ایک نوع حروف، نمبر دو عدد حروف، نمبر تین حیات، نمبر چار ترتیب، کہ ان چار چیزوں میں متفق ہوں، البتہ معنی میں اختلاف ہو۔ آج شروع فرما رہے ہیں جناس کی دوسری قسم، جس کو کہتے ہیں جناس غیر تام۔ اس کی تعریف لکھ لیں۔ جناس غیر تام یہ ہے کہ دو لفظ آپس میں متفق ہیں لیکن جناس تام چار چیزوں میں متفق تھا۔ غیر تام وہ ہے کہ وہ دو لفظ جو ہم جنس ہیں ایک چیز یا ایک سے زائد چیزوں میں آپس میں مختلف ہوں، یعنی فرق کرو ترتیب حروف کے لحاظ سے مختلف ہیں، یا عدد حروف کے لحاظ سے مختلف ہیں، یا حیت کے لحاظ سے۔ چونکہ اگر چاروں چیزوں میں مختلف ہوں گے تو پھر وہاں جناس نہ ہوگا، اس لیے فرمایا نا ان چار میں سے فقط ایک چیز میں اختلاف ہے، باقی ساری ٹھیک ہیں، بس حرکت میں فرق ہے۔ باقی میں تین چیزوں میں اختلاف ہے، عدد حروف میں فرق ہے کہ ایک کے عدد کم ہیں ایک کے زیادہ ہیں، یا باقی چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ترتیب حروف میں ذرا اختلاف ہے کہ وہاں جو حرف پہلے تھا اس میں وہ حرف آخر میں ہے۔ مثلاً اس کو کہتے ہیں جناس غیر تام، کہ دو لفظ ہم جنس ہوں لیکن وہ چار چیزیں جو جناس تام کی صورت میں جس میں دو لفظ چار چیزوں میں متفق تھے، جہاں پر ان چار میں سے کسی ایک میں یا ایک یا دو میں آپس میں مختلف ہوں لیکن ایک دو میں بہرحال وہ آپس میں متفق بھی ہوں۔ اگر 100% مختلف ہوں گے چاروں میں پھر وہ جناس نہ ہوگا۔ یہ ہو گئی جناس غیر تام کی تعریف۔ اب فرماتے ہیں یہ جناس غیر تام میں جو اختلاف ہوگا ایک چیز میں یا دو چیزوں میں، وہ اختلاف کیسے ہوگا؟ مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں۔ کبھی اختلاف ہوتا ہے تعداد حروف کے لحاظ سے، کہ ایک لفظ میں حرف 3 ہیں دوسرے میں حرف مثلاً 4 ہیں، یعنی اس میں حرف زیادہ ہیں۔ اب جو حرف زیادہ ہیں پھر ان میں بھی فرق ہے، آیا فقط ایک حرف زیادہ ہے یا دو حرف زیادہ ہیں؟ یہ بھی انشاءاللہ بات آئے گی۔ میں ان کو اور تھوڑا آسان کر دوں، پورے صفحے کا خلاصہ۔
جناس غیر تام کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہو گیا۔ جواب، دو لفظ ان چار چیزوں میں سے جن میں جناس تام میں اتفاق لازم تھا، یہ دو لفظ ان میں سے ایک یا ایک سے زائد میں اختلاف رکھتے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہوگی تعریف۔ اب وہ اختلاف کیسا اختلاف ہوگا؟ آپ کہیں گے ممکن ہے وہ عدد حروف کے لحاظ سے اختلاف ہو، ممکن ہے وہ اختلاف ان کی حیت یعنی حرکت کے لحاظ سے ہو، ممکن ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے ہو۔ انشاءاللہ ساری مثالیں آگے آئیں گی۔ اچھا، اگر تعداد حروف کے لحاظ سے اختلاف ہے تو پھر وہ اختلاف کیسا اختلاف ہے؟ آیا ایک حرف زائد ہے یا ایک سے زائد حروف زائد ہیں؟ یعنی ایک 3 حرفی لفظ ہے اور ایک 4 حرفی ہے، ایک اختلاف یہ بھی ہو گیا تعداد کا۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ ایک 3 حرفی لفظ ہے اور ایک 5 حرفی لفظ ہے، یہ اختلاف بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب فرماتے ہیں اگر ایک حرف زائد ہو تو وہ ایک حرف کہاں زائد ہو؟ یا وہ ایک حرف دوسرے لفظ کی ابتدا میں زیادہ ہوگا، یا اس کے درمیان میں زیادہ ہوگا، یا اس کے آخر میں زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بڑی آسان سی بات۔ یعنی دو لفظوں میں مثلا 3 چیزوں میں اتفاق ہے، ایک چیز تعداد حروف میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، بئی معنی کہ ایک لفظ میں دوسرے کی نسبت ایک حرف زیادہ ہے۔ ہم نے کہا ہے جہاں ایسا ہوگا اس کو کہتے ہیں جناس تام، جناس غیر تام۔ یہ تو ہو گیا۔ اب آگے پھر تفصیل ہے۔ تفصیل بئی معنی ہے کہ آیا وہ ایک حرف دوسرے لفظ کی ابتدا میں زائد ہے، یا اس کے وسط میں زائد ہے، یا اس کے آخر میں زائد ہے۔ ہر ایک کا اپنا مستقل نام ہے، انشاءاللہ بھی ہم ترجمے میں پڑھیں گے۔ اور فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف زائد نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک سے زائد یعنی 2 حرف مثلا زائد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ ہو گیا ایک قسم اختلاف کی کہ 2 لفظوں کا آپس میں اختلاف ہو تعداد حروف کے حوالے سے۔ دوسری قسم جن سے غیر تام کی یہ ہے کہ 2 لفظوں کا آپس میں حروف کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے بلکہ حیات کے لحاظ سے یعنی حرکات کے لحاظ سے ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ یعنی جس ایک لفظ پر جو حرف متحرک ہے ممکن ہے دوسرے میں وہ ساکن ہو، یا اس لفظ میں جس حرف پر فتح ہے دوسرے میں اسی لفظ پر فتح نہ ہو بلکہ ضم ہو یا کسرہ ہو۔ تو حیت کے لحاظ سے یعنی ان کی جو حرکات و سکنات کے لحاظ سے حیات ہے۔ دیکھو نا جی، مثال سمجھا رہا ہوں، جیسے لفظ جد، جد اور جد، ادھر بھی جیم ادھر بھی جیم، ادھر بھی بال ادھر، ترکیب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بھی 2 حرف ہیں اس میں بھی 2 حرف ہیں، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، نحو میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حیت میں فرق ہے۔ ایک ہے جد، ایک ہے جد۔ اس میں جو جیم ہے اس پر فتح ہے، دوسرے میں کسرہ ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب یہ ان کی حیت میں فرق ہے اور لا محالہ
پھر ان کے معنی میں فرق ہونا ہے، چونکہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جناس دو لفظوں کے معنی میں تو فرق ہونا ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس جناس غیر تام میں کبھی ان کا اختلاف تعداد حروف میں ہوتا ہے، یہ ایک قسم ہو گئی۔ کبھی ان کا اختلاف حیات میں ہوتا ہے، حرکات و سکنات کے لحاظ سے جو ان کی حیات ہوتی ہے، کبھی اس لحاظ سے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہوگی، دو انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ الجناس غیر التام، جناس تام کے مقابل میں ہے جناس غیر تام۔ جناس تام کی تعریف یاد ہوگی تو یہ آسان ہے۔ جناس تام کیا تھا؟ دو لفظ متجانس چار چیزوں میں متفق ہوں، معنی میں مختلف ہوں۔ چار چیزیں کیا تھیں؟ نوع حروف، عدد حروف، حیات حروف اور ترتیب۔ تو یہاں تعریف کیا ہوگی جناس غیر تام کی؟ یہاں آپ کہیں گے مختلفا فیہ اللفظان المتجانسان، کہ دو لفظ متجانس، دو لفظ ہم جنس مختلف ہوں، کس میں؟ فی واحد او اکثر من الاربعۃ السالفہ، جن چار چیزوں میں یہ دو لفظ متفق ہوتے تھے جناس تام میں، ان چار چیزوں میں سے کسی ایک میں یا ایک سے زائد میں یہ مختلف ہوں۔ یہ ہو گئی جناس غیر تام کی تعریف۔ اگلی بات، اما اختلافہما، اب یہ دو لفظ متجانس جو ہم جنس جو ایک جیسے ہیں نطقان، اب ان کا جو آپس میں اختلاف ہے ان چار میں سے کسی ایک میں یا زائد میں، وہ اختلاف کیسا ہوگا؟ کیونکہ وہ چار چیزیں تھیں نا، تو پھر اختلاف کی بھی چار صورتیں بنے گی، یا اختلاف تعداد حروف میں ہوگا، یا حیات میں ہوگا، یا ترتیب میں ہوگا، یا ان کی نوع میں ہوگا۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، آج ان میں سے دو قسمیں پڑھتے ہیں۔ واختلافہما، ان دو لفظوں کی جو لفظان متجانسین ہیں، ان کا جو اختلاف ہے، اما نمبر ایک، پہلی قسم یہ ہے، اما باختلاف تعداد الحروف، یا یہ دو لفظ متجانس آپس میں تعداد حروف کے لحاظ سے مختلف ہوں گے، کہ ایک میں حرفوں کی تعداد اور ہے اور دوسرے میں حروف کی تعداد اور ہے۔ پس اگر لطف لینا گا، اگر دو لفظوں میں چار چیزوں میں سے فقط تعداد حروف میں اختلاف ہوگا تو اس کو کہتے ہیں وَيُسَمَّى نَاقِصًا، یعنی جناس غیر تام ناقص۔ اب ذرا ترتیب سے آگے مزہ آئے گا، یعنی چار میں سے کسی ایک دو میں اختلاف ہونا، یہ تعریف بھی گوئی فقط جنس غیر تام کی۔ پھر اگر ان کا اختلاف تعداد حروف میں ہے تو اس کا نام رکھیں گے جناس غیر تام ناقص۔ اب آگے چلیں، اب جو تعداد حروف میں اختلاف ہے وہ ہوا اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں، آیا ایک حرف زائد ہے دوسرے لفظ میں یا ایک سے زیادہ حروف زائد ہیں؟ تو اب پہلی منزل فرماتے ہیں اما بزیادت حرف، یہ جو تعداد حروف میں اختلاف ہے کہ ایک لفظ میں دوسرے کی نسبت حروف زیادہ ہیں، پہلی صورت اما بزیادت حرف، یا اس میں فقط ایک حرف زائد ہوگا۔ اب جب ایک حرف زائد ہوگا اس کی پھر تین قسمیں ہیں،
یا دوسرے لفظ کی ابتدا میں ایک زائد ہوگا، یا اس کے وسط میں ایک زائد ہوگا، یا اس کے آخر میں ہوگا، ہر ایک کا پھر ایک مستقل نام ہے۔ اما بزیادت حرفن، وہ جو تعداد حروف میں اختلاف ہے کہ ایک لفظ میں دوسرے کی نسبت حرف زیادہ ہیں، یا فقط ایک حرف زائد ہے۔ الف، اب جو ایک حرف زائد ہے وہ کیسا زائد ہے، ذرا غور کرنا ہے۔ فرماتے ہیں فعل اول، یا وہ زیادتی اول میں ہے، یعنی پہلے لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی ابتدا میں ایک لفظ زیادہ ہے، ابتدا میں ایک لفظ زیادہ ہے۔ آگے مثال دیتا ہوں، کلیئر ہو جائے گا۔ اگر دوسرے لفظ کی ابتدا میں ایک حرف پہلے کی نسبت زائد ہو تو اس کو کہتے ہیں مردوفن۔ اب ترتیب لیں گے تو لطف آئے گا، یعنی پھر پورا نام کیا بن جائے گا؟ جناس غیر تام ناقص مردوف۔ مردوف کا مطلب اشارہ ہوگا کہ ابتدا میں وہ حرف زائد ہے، ناقص کا مطلب ہوگا کہ تعداد حروف میں اختلاف ہے، اور غیر تام کا مطلب ہوگا کہ ان چار میں سے ایک یا ایک سے زائد دو میں یہ آپس میں مختلف ہیں، یعنی چاروں چیزوں میں متفق نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت نحو قولہ تعالی، سورہ قیامت کی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ محل شاہد ہمارا کیا ہے؟ اوپر لفظ استعمال ہوا الساق، یعنی ساق، اور نیچے استعمال ہوا مساق۔ اب اس میں فقط میم ایک حرف اس ساق کی ابتدا میں زیادہ ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ معنی میں فرق ہے۔ اوپر والے ساق سے مراد پنڈلی ہے، جبکہ مساق سے مراد وہ نہیں۔ یہ مصدر میمی ہے، مساق یعنی جس کی طرف چڑھایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے، برگشت کری جاتی ہے۔ اب دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ساق اور مساق، لیکن ان کے درمیان جنا سے غیر تام ناقص مردوف ہے۔ مردوف اس لیے ہے کیونکہ ابتدا میں وہ حرف زائد ہے، ناقص اس لیے ہے کہ تعداد حروف میں فرق ہے، اور غیر تام اس لیے ہے کہ ان چار چیزوں میں سے ایک میں اختلاف ہے۔ وَنَحْوُ، دوسری مثال اور آسان، دوام الحال من المحال۔ دوام الحال یعنی حال، یعنی ایک موجودہ کیفیت کا دائمی ہونا، ہمیشہ رہنا، کہ ہم جیسے اب ہیں ایسے ہمیشہ رہیں۔ من المحال، یہ محالات میں سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو، حال اور محال یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ محال میں ایک حرف زائد ہے، لہذا ناقص ہے، اور چونکہ وہ ابتدا میں زائد ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں مردود۔ یہ حال اور محال یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ ایک اور شاہد، وقع قول شیخ عبد القاہر، عبد القاہر کا یہ شعر ہے، وہ کہتا ہے، غور کرنا گا، کم سبقت منہ الی عوارف ثنائی علی تلک العوارف وارف۔ کم سبقت منہ، اس کی طرف سے، الیہ میری طرف، کم سبقت عوارف، عوارف جمع ہے عارفہ کی، عارف یعنی احسان، نیکیاں، ہدایہ، عطیہ۔ فرماتے ہیں اس کی طرف سے میری طرف کتنی اچھائیاں، کتنے عطایا، کتنے ہدایہ میری طرف آئے ہیں۔ ثنائی میری تعریف، یعنی میرا تعریف کرنا، علی تلک العوارف، ان عوارف پر، مراد کیا، یعنی ان
احسانات پر، ان نیکیوں پر، وارف ہوتا ہے یعنی طویل ہونا، ہمیشہ ہونا، میری تعریف ان نیکیوں اور اچھائیوں پر وارفن طولانی ہے یعنی ہمیشہ ہے۔ محل شاہد کیا ہے؟ عوارف اور وارف۔ اب دیکھو وارف کی نسبت عوارف میں ایک حرف زائد ہے عین، اور وہ بھی ابتدا میں ہے۔ یہ ابتدا میں زائد ہونا علامت ہے کہ یہ مردوف ہے، اور تعداد میں ایک حرف کا زائد ہونا اس کا مطلب ہے کہ یہ ناقص ہے، اور چار چیزوں میں سے ایک میں اختلاف یعنی وہ ہو گیا جناس غیر تام، پس یہ ہو گیا جناس غیر تام ناقص مردوف۔ آگے کہتا ہے وَكَمْ غُرَرٍ مِّن بِرِّهِ وَلَطَائِفِ، اور کتنی اس کی، غرر ویسے کہتے ہیں چمکنے والی، بر رہنے کی یعنی کتنی اس کی درخشاں نیکیاں، واضح نیکیاں، کلیئر نیکیاں، اور لطائف اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر۔ لاشکری، میرا شکر، علی تلک اللطائف، ان مہربانیوں پر، طائفن طواف کرنے والا ہے۔ یہ لفظی معنی کا مراد کیا کہ اس کی جو اتنی واضح اور درخشاں مہربانیاں اور لطائف احسانات ہیں مجھ پر، میرا شکر ہمیشہ اس کے احسانات پر طواف کرنے والے، یعنی کیا کہ میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گا۔ اب محل شاہد ہے لطائف اور طائف، یعنی طائف کی نسبت لطائف میں ایک حرف زائد ہے، بس چونکہ ایک زائد ہے یہ ناقص ہے، اور چونکہ وہ زیادتی ابتدا میں ہے لہذا اس لحاظ سے یہ مردوف ہے، اور چونکہ تعداد میں اختلاف ہے یہ جناس غیر تام ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں باپ فی الوسط، اور بسا اوقات وہ جو ایک حرف زائد ہے وہ ایک حرف دوسرے لفظ کے وسط میں زیادہ ہے، یعنی پہلے کی نسبت دوسرے لفظ کے درمیان میں ایک حرف زائد ہے۔ جس کے درمیان میں ایک حرف زائد ہو وَيُسَمَّى مُقْتَنِفًا، اس کو کہتے ہیں مختنف۔ مثال بڑی آسان، جدی جہدی، جدی جہدی، ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اب جد اور جہد، آپ دیکھو پہلے میں ہے جیم اور دال، دوسرے میں ہے جیم ہا اور دال، یعنی ہا جیم اور دال کے درمیان میں آ گئی ہے۔ جدی جہدی، میرا حصہ، جد مانا حصہ، نصیب، جہدی وہ میری کوشش ہے۔ مراد کیا؟ یعنی جتنی میں محنت کروں گا اتنا مجھے حصہ ملے گا، میرا نصیب ملے گا۔ خوب، اب معنی میں فرق ہے، لیکن جد اور جہد، ہا اس جد کے جیم اور دال کے درمیان میں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب جد، یہ جو دال ہے یہ مشدد ہے، اور دال مشدد جو ہے وہ دو دال کے قائم مقام ہوتے ہیں، یا اس میں دو دالیں ہیں اور اس میں ایک ہے جہدی، تو آپ کہیں گے کہ نہ، یعنی اس بحث جناس میں یہ جو مشدد ہے یہ مخفف شمار ہوتا ہے، یعنی یہاں دال دو حرفوں کے قائم مقام اس طرح شمار نہیں ہوتی۔ خوب، یہ بات ہی ختم ہوگی۔ وَفِي الْآخِرِ، اور کبھی کبھی وہ ایک حرف جو زائد ہے وہ دوسرے لفظ کے آخر میں زیادہ ہے، بالکل آسان، اور اگر آخر میں زیادہ ہو یسمى مترفا، اس کا نام ہوتا ہے مترف، یسمى مترفا۔ اچھا جی، مثال یہ ہے، الہوا مطیت الہوان، ہوا خواہشات نفسانی کو، اپنی جو خواہشات ہیں اس کو کہتے ہیں، مطیہ سواری کو کہتے ہیں، ہوان خواری ذلت۔ الہوا یعنی خواہشات
مرکب الحوان، خواری اور ذلت کی سواریاں ہیں، یعنی جو بندہ ہر وقت خواہشات کا تابع ہو کر رہے گا گویا وہ خواری اور ذلت کی سواری پر سوار ہے۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ الہوا اور ہوان، ہوا کی نسبت ہوان میں آخر میں ایک نون، ایک حرف زائد ہے اور وہ بھی آخر میں، اس کو کہتے ہیں مترف۔ وَكَقَوْلِ ابی تمام، شاعر کا یہ شعر وہ بھی اس پر محل شاہد ہے۔ یمدون من ایدن اواسم تثول باسیاف کوازن کوازبی۔ غور کرنا، یمدون وہ کھینچتے ہیں، لفظی معنی ہو گیا۔ آواس کا لغوی معنی جو منجد میں ہے، آواس جمع ہے آسیہ کی، آسیہ کا معنی ہوتا ہے کہ ڈنڈے سے مارنے والا یا تلوار سے مارنے والا، یا اگر معصیت سے ہو تو یعنی دشمنوں کو ہی انکار کرنے والا، معصیت کرنے والا۔ اور اواسم، یہ اواسم جمع ہے آسمہ کی، آسمہ کہتے ہیں محافظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا اس کو۔ آگے دو لفظ ہیں، تین لفظ ہیں، تسولو، تسول یعنی حملہ کرنا، اسیاف یہ سیف کی جمع ہے، قواز جمع ہے قاضی کی یا قاضیہ کی یعنی فیصلہ کرنے والا، قوازب، قوازب یہ جمع ہے قاضیہ بمعنی کات کر کنندہ یعنی کاٹنے والی، یہ وہاں موجود ہے۔ قاذبہ کی جمع ہے قوازب، قاذبہ، قاذبہ کہتے ہیں کاٹنے والی کو، اور قواز یہ جمع ہے قاضیہ یعنی فیصلہ کرنے والی۔ لطف لینا شعر کا۔ یمدونا وہ کھینچ لیتے ہیں۔ آگے شارحین نے لکھا ہے کہ جہاں اس کا جو اصل مفعول ہے وہ معروف ہے، وہ ہے سوائد، یہ کلائیاں، یعنی یمدون من عیدن، عید سے پہلے ہے سوائد، یعنی وہ ہاتھوں سے ان کی کلائیوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ اواسن ایسے ہاتھ کہ جو آواز یعنی لڑنے والے ہیں، مارنے والے ہیں، اواسم جو حفاظت کرنے والے ہیں، تسولو وہ حملہ کرتے ہیں، بے اسیافن ایسی تلواروں کے ساتھ، قوازن جمع قاضیہ کی جو تلواریں موت کا فیصلہ کرنے والی ہیں، مراد کیا مارنے والی ہیں، قوازبی قوازب جمع قاذبہ کی یعنی کاٹنے والی ہیں۔ محل شاہد کہاں ہے؟ آواس اور اواسم، آواس لفظ ہے، آگے ہے اواسم یعنی آخر میں ایک حرف میم زائد ہے۔ اسی طرح قوازن اور قوازب، قواز کے آخر میں ایک حرف با زائد ہے، یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ تو پس پہلی قسم یہ تھی تعداد حروف میں اختلاف کی کہ فقط ایک حرف زائد ہو، اور دوسری یہ ہے وَإِمَّا بِأَكْثَرَ مِنْ حَرْفٍ فِي آخِرِ، یا یہ ہے کہ نہیں بلکہ اس کے آخر میں ایک سے زیادہ حروف زائد ہوں، یعنی ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کے آخر میں ایک سے زیادہ حروف زائد ہوں۔ وَيُسَمَّى مُزَيَّلًا، اس کو مزیل کہتے ہیں، كَقَوْلِ الْخَنْسَاء، خنسا کا یہ شعر معروف ہے، وہ کہتے ہیں ان البقاء هو الشفاء، ان البقاء رونا، هو الشفاء یہ شفا ہے، کس سے؟ من الجوا، جوا کہتے ہیں دل تنگ ہونا، سینہ تنگ ہونا، یعنی دل میں جیسے بندہ میرا سینہ بڑا تنگ ہے میں تڑپ اس طرح کر کے کسے، ان البقاء رونا شفا ہے، من الجوا زی کے صادر یعنی دل تنگ ہونے سے،
بین الجوانہ، جوانہ یعنی پسلیوں کے درمیان جو دل ہے، اس دل کی تنگی کو شفا دیتا ہے رونا۔ یعنی اگر یہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے، کسی کا کوئی بھائی فوت ہو گیا، بیٹا باپ فوت ہو گیا، جو روتا نہیں ہے وہ ہر وقت تڑپ کی کیفیت میں رہتا ہے، لیکن جو بندہ کھل کے گریہ کر لیتا ہے اس کے سینے میں وہ تنگی باقی نہیں رہتی۔ بہرحال ہمارا محل شاہد کہاں ہے؟ جوا اور جوانے میں، کہ جوا کی نسبت جوانے کے جوانے میں کیا ہے؟ جوا کی نسبت آخر میں دو حرف زائد ہیں، نون اور ہا، یہ ہمارا محل شاہد ہے۔ اس کو کہتے ہیں جنا سے غیر تام ناقص مزیل۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔